سعودی عرب کی تاریخ قدیم ترین جزیرہ نما عرب سے شروع ہوئی تھی۔ تاریخ میں یہ جزیرہ نما عرب ایک قدیم تجارتی مرکز اور دنیا کے مقدس ترین مذہب اسلام کی جائے پیدائش کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسلام کا آغاز یہیں سے ہوا اور پھر یہاں سے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں پھیلتا گیا۔ جب شاہ عبدالعزیز السعود نے 1932 میں سعودی عرب کی جدید مملکت قائم کی تھی، تب اس میں بہت سی حیران کن تبدیلیاں ہوئی تھیں، کیونکہ اس جزیرہ نما عرب کو مختصر دہائیوں میں بین الاقوامی سطح پر کامیاب اور جدید مملکت میں تبدیل کر دیا گیا۔ جدید مملکت کی تفصیل سے پہلے آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب کیسے بنا اور کس طرح یہ ترقی کی منازل طے کرتے ایک جدید دنیا کی جدید ترین اور ترقی یافتہ مملکت بن گیا۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ 15,000 سال پہلے آخری برفانی دور کے بعد یورپی برف پگھلنے سے وہاں کے وسیع میدان خالی ہو گئے تھے اور وہاں کا دریائی نظام بھی ختم ہو گیا، تو جزیرے میں ہر طرف دریاؤں کی ریت بچھ گئی۔ وہاں شکاری لوگ رہتے تھے۔ اس تبدیلی کے بعد سرسبز علاقوں میں جانے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بقا کے لیے زراعت شروع کر دی اور زراعت کا طریقہ آہستہ آہستہ آس پاس کے سب علاقوں تک پھیل گیا۔ زراعت میں ترقی کے بعد انہوں نے زندگی گزارنے کے لیے دوسرے سارے طریقے اپنائے۔ جزیرہ نما عرب تہذیب کے دو عظیم مراکز دریائے نیل اور میسوپوٹیمیا کے درمیان واقع تھا۔ ان لوگوں نے تجارت شروع کر دی۔ یہ لوگ بادام، کھجوریں، مختلف خوشبوؤں اور مصالحوں وغیرہ کی تجارت کرتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے سعودی عرب کے صوبہ عسیر، پھر مکہ اور مدینہ سے گزرتے ہوئے شمال اور مغرب کے شہروں تک جاتے تھے۔ ان کے سامان کی بہت زیادہ مانگ ہو گئی تھی۔ 610 عیسوی کے آس پاس ان کی تجارت کے مرکز مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا اور اسلام کی تبلیغ ہونے لگی۔ 622 عیسوی میں ان کے خلاف قتل کی سازش کا علم ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر یثرب کے قصبے کی طرف لے گئے، جسے بعد میں مدینہ النبی اور اب مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ان کی پہلی ہجرت تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام اور مشرکین مکہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں اور 628 عیسوی میں آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی کا خون بہائے مکہ میں اپنے صحابہ کے ہمراہ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد 100 سال سے بھی کم عرصے میں اسپین سے ہندوستان اور چین تک اسلامی سلطنت پھیل گئی اور حاجیوں کی بڑی تعداد جزیرہ نما عرب کا دورہ کرنے لگی اور ان کو عرب اور مسلم دنیا سے متعارف کروایا۔ جزیرہ نما عرب کا عربی زبان سیکھنا ان کی ترقی کی ایک اور وجہ بن گیا۔ 17ویں صدی میں عظیم اسلامی سلطنت چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، جبکہ مکہ اور مدینہ اسلامی دنیا کا روحانی مرکز بنے رہے۔ 18ویں صدی میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نامی مسلم اسکالر نے اسلامی تعلیمات دینا شروع کر دیں، تو بہت سے دشمنوں نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دریا نامی قصبے میں پناہ لی، جہاں محمد بن سعود کی حکومت تھی۔ محمد بن عبد الوہاب نے محمد بن سعود سے معاہدہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کی خالص تعلیمات کی بحالی کے لیے وقف کر دیں گے۔ اس جذبے کے تحت محمد بن سعود نے پہلی سعودی ریاست قائم کر دی، جو محمد بن عبد الوہاب کی روحانی رہنمائی میں ترقی کرنے لگی۔ 19ویں صدی کے آغاز تک اس کی حکمرانی مکہ اور مدینہ سمیت جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی۔ سعود کے حکمرانوں کی کامیابی دیکھ کر 1818 میں اس وقت کی غالب طاقت عثمانی سلطنت نے عرب کے مغربی علاقے کو جدید توپوں سے تباہ کر دیا۔ 1824 تک سعود خاندان نے مرکزی عرب پر دوبارہ سیاسی کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور سعودی حکمران ترکی بن عبداللہ سعود نے اپنا دارالحکومت ریاض منتقل کیا، جو دریا سے تقریباً 20 میل جنوب میں واقع ہے۔ تب دوسری سعودی ریاست قائم کی گئی۔ 11 سال کی حکمرانی کے دوران ترکی نے عثمانیوں سے کھوئی ہوئی زیادہ تر زمینیں واپس لے لی تھی۔ ترکی اور اس کے بیٹے فیصل نے مل کر دوسری سعودی ریاست میں امن کا دور قائم کیا۔ 1865 میں عثمانی سلطنت کو جزیرہ نما عرب تک پھیلانے کے لیے عثمانیوں نے حملہ کر دیا اور کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت فیصل کے بیٹے عبد الرحمن کی حکومت تھی۔ 1891 میں عثمانیوں کی حمایت سے ہیل کے الرشید خاندان نے سعودی ریاست پر حملہ کر کے ہرا دیا اور عبد الرحمن بن فیصل سعود نے مشرقی عرب کے ریت کے صحرا میں بدو قبائل کے ساتھ پناہ لی۔ وہاں سے عبد الرحمن نے اپنے خاندان اور اپنے جوان بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ کویت کا سفر کیا اور 1902 تک وہیں رہے۔ عبدالعزیز ایک فطری رہنما
اور زبردست جنگجو تھا۔ اس وقت رشید خاندان جس نے ریاض پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں ایک گورنر اور گیریسن قائم کیا تھا۔ عبدالعزیز ان سے اپنی حکومت واپس لینے کے لیے 1902 میں اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ شہر کی گیریسن، جسے مسمک قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ریاض میں نائٹ مارچ کیا۔ اس طرح جرأت والے افسانوی واقعے کے بعد جدید سعودی ریاست قائم ہوئی۔ الریاض کو اپنا صدر مقام قائم کرنے کے بعد عبدالعزیز نے مکہ اور مدینہ سمیت تمام حجاز پر 1924 سے 1925 تک قبضہ کر لیا اور تمام قبائل کو ایک قوم بنا دیا۔ 23 ستمبر 1932 کو ملک کا نام سعودی عرب رکھا گیا۔ یہ ایک اسلامی ریاست ہے جس کی قومی زبان عربی ہے اور قرآن پاک اس کا آئین ہے۔ سعودی عرب کے اب تک کے رہنماؤں میں شاہ عبدالعزیز، شاہ سعود، شاہ فیصل، شاہ خالد، شاہ فہد، شاہ عبداللہ، شاہ سلمان، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز شامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ سعودی عرب کے موجودہ دور حکومت اور دوسری مزید تفصیلات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ابھی کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔